نحمده نصلي على رسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ جمعہ کے دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ غرض یہ جب کے دن جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدوں کے لیے جمعہ کی نماز ہم پر فرض کر دی۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان اور اس کو چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے مگر جمعہ کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعہ کے روز مجھ پر درود زیادہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد۔ اور یاد رکھو، قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتی بندو تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برس رہی ہے۔ بس سب جنتی لوگ اسی میدان میں پہنچیں گے۔ اسی میدان میں تم نبیوں اور رسولوں کے نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا، وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں کو اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی، اس خوشبو سے بڑی فرحت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا اور ان پر چلے اور تم نے ہمارے رسول کو کہنا مانا، اب ہم تم کو انعام دیں گے، کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا ہے، بس آج جو تم مانگو کہ ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں کہ اے پروردگار، آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، کچھ اور مانگو۔ پھر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، پھر ارشاد ہوگا، آج تم اپنے مقام پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا، پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، وہ دیکھ کر کہیں گے کہ جاتے وقت تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کہ اس کی جمال پاک کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے اور خوب بن ٹھن کے جمعہ کی نماز پڑھنے جائے اور مسجد میں آ کر کسی ایک جگہ سے اٹھا نہ کرے، بیٹھے رہے اور کوئی سی حرکت نہ کرے کہ جسے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھے، پچھلے جمعہ سے لے کر اس وقت کے تک سب گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں، ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور پیچھے کون آیا۔ پہلے آنے والے کے اعمال نامے میں ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کے لیے گائے کی قربانی کا، پھر بکری کا، پھر مرغ کا، پھر انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب جو نفع کی بات ہے خود سمجھ لو کہ جلدی جانے میں نفع ہے یا دیر جانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو اول وقت پہ جمعہ کی نماز جانے والا بنائے اور تمام مسلمانوں کو